اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 12، اے لوگو جو ایمان لائے ہو زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض زن گمان جو ہیں گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، گمان نہ کرو، گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کی بنیاد بھی روک دی گئی، تجسس اور غیبت، کہ کسی کو کسی کی کوئی بات بتائی، اب وہ اندازے لگانے بیٹھ گیا کہ اوہو اچھا یہ بات تو یوں ہوئی ہوگی، یا کسی کی کوئی بات سن پائی، گزر رہے تھے رک گئے کان لگا کر سنا تو ایک آدھ جملہ اچک لیا نا اگلے کا، اب اس جملے کو لے کر بیٹھے ہوئے اچھا اس بات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس نے ہاتھ میں چھلا کیوں پہنا ہوا ہے، آپ کو کیا ہے بھائی، دینی لحاظ سے ایک دوسرے کو روک دینا is something else، لیکن بلا وجہ ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرنے کی کہ اس نے یہ کیا تو یوں کیا۔ میں نے میرا یہ آبزرویٹری ایکسپیرینس ہے کہ میں مشاہدہ یعنی ہے کہ جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے نا، آپ بیٹھ کر اگر اس کو سارٹ آؤٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر باتیں گمان پر ہوتی ہیں، کہ جیسے کسی کی ایک آدھ بات سن پائی یا کسی نے غصے میں کوئی بات کہہ دی، اب بیٹھ گئے اچھا اس بات کا یہ مطلب ہے اس نے اس بنا اور اس بنا پر کہی ہوگی، اس بات کو اتنا نہیں رہنے دیتے، باقی سارا کچھ خود اندازہ کر کے قائم کرتے ہیں۔ تو گمان کرنا ایک دوسرے کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو جیسا بھی ہے اپنے لیے ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، میرے عمل میرے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے۔ اگلے کا جب ہم نے حساب نہیں دینا، ہم نے اس کا روز قیامت بوجھ نہیں اٹھانا، تو ہم اس کو برا کیوں سمجھے؟ جب تک آپ کے پاس یقینی بات نہ آ جائے کسی کے متعلق گمان قائم مت کریں۔ جیسے کوئی جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا مغرور ہے، بھئی لگنے کا کیا مطلب ہے، آپ کا واسطہ تو نہیں پڑا۔ اسی طرح کوئی رات کو لیٹ گھر آیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی بری صحبت میں پڑا ہوا ہے، ہمسائے کا بچہ، کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وقت سو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے تو کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھ پائی ہلکی پھلکی تو ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ نشئی ہے۔ آپ کے لگنے کی اہمیت کیا ہے، آپ کے بیان کی اہمیت کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کا نام عمل بھاری ہو گیا۔ اگر بات سچ ہے تو آپ کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن پر مومن کی عزت حرام ہے، کیسے؟ جیسے کعبہ حرام ہے ہم پر، جیسے مکہ حرام ہے ہم پر، ایسے حرام ہے۔ اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو بہتان، ایک آپ نے دیکھا کہ لڑکی کھڑی ہے ایک چھت پر کپڑے ڈال رہی ہے، دوسری چھت پہ ایک لڑکا کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اب فوراً لگتا ہے نہ کوئی چکر ہے، اور بھائی اگر ہے تو آپ کسی کی عزت کیوں اچھال رہے ہیں، ان کے گھر والے جانے، اور اگر نہیں ہے تو آپ قذف کا بہتان سر پر اٹھا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں تو اسلامی سزا بھی نہیں ہونی، اللہ کے حضوری جا کر بھگتنی پڑے گی بائی اینی مینس۔ ضرورت ہی کیا ہے؟ میاں بیوی کا موڈ تھوڑا سا آف ہے تو لگتا ہے کہ لڑکی آئے نے، بھئی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، نہیں ہم جب بھی سوچیں گے برا سوچیں گے، ہمیں عادت پڑ چکی ہے، وی آر نیگیٹو تھنکرز۔ دیکھیے مکھی ہوتی ہے نا شہد کی، وہ ایک جوہڑ کے اوپر آتی ہے، گندا جوہڑ ہے، اس کے اندر غلاظتیں تیر رہی ہیں، مگر وہ سارے گندے جوہڑ کو چھوڑ کر ایک پھول ڈھونڈتی ہے چھوٹا سا کہیں کھلا ہوا، اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی سلیکشن، اس کی چوائس ہے۔ اور ایک گندی مکھی جو عام یہ مکھیاں ہوتی ہیں، یہ آتی ہیں، یہ گھر میں گھستی ہیں، پورا صاف ستھرا چمچماتا گھر چھوڑیں گی، ڈھونڈیں گی کہیں ایک ڈراپ آپ کا گر گیا چائے کا یا شربت کا، تو اس کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں گی۔ یہ ان کی تلاش، ان کی چوائس ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا ماحول ہوتا ہے، سلیکشن ول بی یورز۔ آپ اپنے لیے کیا ڈھونڈتے ہیں، اچھائی یا برائی؟ جس کو مثبت انداز فکر دیا گیا اسے خیر کثیر دی گئی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو ایک دوسرے کے بارے میں گمان مت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ سب سے بڑی جھوٹی بات گمان ہے۔ فَإِنَّ الظُّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات، سب سے جھوٹی بات۔ اور جھوٹا ہونا کیا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ باتوں کو ملائیں گے تو یہ کنیکٹ کریں گے مختلف احادیث کو آپس میں، ان کو جوڑیں گے تو ایک مفہوم آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے فرمایا جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔
اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کیا سامنے آئی کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور گمان سب سے جھوٹی بات ہے کہ مومن گمان کرتا ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں گمان نہیں کرتا. کبھی دل میں بات آ جاتی ہے لاہور پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے. ہمیں کیا ہے، ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے اور ان کی عیب تلاش کرنے کا نہیں کہا گیا. اسی لیے یہ حق ہے کہ اگر، جیسا میں بتا چکی ہوں یہ بات پہلے، دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت جاننے اور جھانکنے کے سلسلے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صاحب کو جو ان کے گھر میں جھانک رہے تھے، کہ آپ نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جھانک رہے ہیں تو میں یہ لوہے کی سلاخ مار کر آپ کی آنکھ نکال دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں رول دیا کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس کی آنکھ نکال دو تو تم پر اس کا کوئی قصاص یا فدیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کیوں جھانکا تمہارے گھر میں؟ کیوں؟ میں اپنے گھر میں بری ہوں یا اچھی ہوں، یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے. ہاں، جب میں اس کو پبلکلی عام اعلانیہ کرنا شروع کر دوں پھر میں قانون کی حد میں آتی ہوں، پھر مجھے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ مسلم معاشرے کو بگاڑنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. لیکن اپنے گھر میں جو بھی کروں وہ میرا معاملہ ہے. میرا گھر میری ایک ٹیریٹری ہے، اور اس کے اندر مجھے آزادی دی گئی ہے، وہ میرا عمل ہے، اس پہ سزا جزا اللہ نے دینی ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں خواہ مخواہ اندازے لگانا، خواہ مخواہ قیاس کے گھوڑے دوڑانا، اور قیاس کے گھوڑوں کے اوپر دوسروں کو بدنام کر دینا کہ اس کے بیٹے تو رات کو لیٹ آتے ہیں، فلاں ہمسائے کے تو بس وہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، اور دیکھو راتوں رات امیر ہو گیا تو ایک دم سے اس کے پاس پیسہ آ گیا تو لگتا ہے کہ اس نے کہیں فراڈ کیا ہے. اور وہ اس دن ہم نے دیکھا کہ اس نے صفائی کر کے بوتلیں پھینکی تو لازماً وہ شرابی ہوں گے. آپ نے جا کر تصدیق کر لی کہ شراب کی بوتلیں. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب باتیں. اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچائیے. کسی کے متعلق بات کہتے ہوئے یاد رکھیں اس پر اثر پڑے یا نہ پڑے، آپ کے نامہ عمل میں ایک بات لکھ دی گئی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا آپ سے حساب لیا جائے گا. روز قیامت پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ تم نے یہ بات کہی، اب ثابت کرو، ثبوت لاؤ. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ دوسرے کی برائی کر کے اپنا نامہ اعمال اور بھاری کریں. اپنے بوجھ ہلکے کرنے کی سوچیے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے. ہر بندہ اپنے عمل کا خود جواب دے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے عمل تم سے نہیں پوچھنے. ٹھیک ہے، تو اپنے بوجھ کو دیکھیے. میرا بوجھ کا رجسٹر کتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے اس کو کیسے کم کرنا ہے، اس فکر میں پڑیں. اور حقیقتاً جسے اپنی فکر پڑ جاتی ہے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کیجیے. مومن کا فرض ہے کہ مومن کے بارے میں خوش گمانی رکھے، اچھا گمان رکھے، جب تک کوئی ایسی واضح بات سامنے نہ آ جائے جو اس کو برا ثابت کر دے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیشہ لوگوں کے بارے میں احسن بات کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.